وہ تیرے چلانے کی آواز پر تجھ پر رحم کرے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 30واں باب 19ویں سے 21ویں اور 23ویں سے 26ویں آیات مقدس۔ خداوند خدا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، اے صہیون کی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو بعد ازیں نہیں روئے گی، بلکہ وہ تیرے چلانے کی آواز پر تجھ پر رحم کرے گا۔ جس وقت وہ سنے گا وہ تجھے جواب دے گا، اور خداوند تجھ کو تنگی میں روٹی اور دشواری میں پانی دے گا، پر تیرا معلم ہمیشہ کے لیے چھپا نہ رہے گا، بلکہ تیری آنکھیں تیرے معلم کو دیکھیں گی اور تیرے کان تیرے پیچھے سے بولنے والے کا یہ کلمہ سنیں گے کہ راہ یہی ہے، تم اس پر چلو۔ اور وہ تیرے بیج پر جو تو زمین میں بوئے می برسائے گا، اور زمین کے غلے کی روٹی پرمغز اور موٹی ہوگی۔ اس روز تیرے مویشی وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور گدھوں کے بچے جو زمین میں ہل کو کھینچتے ہیں نمکین چارہ کھائیں گے۔ جو بیلچہ اور چھاٹ سے اڑا کر صاف کیا گیا ہو، اور ہر ایک بلند پہاڑ پر اور ہر ایک اونچی پہاڑی پر اس بڑی خون ریزی کے دن جب برج گر جائیں گے، چشمے اور پانی کی نہریں ہوں گی، اور چاند کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی، اور سورج کی روشنی 7 گنی 7 دنوں کی روشنی کی طرح ہوگی، جس روز خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو باندھے گا اور ان کی چوٹ کے زخم کو شفا دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 147۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہالےلویا۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ وہ نیک ہے، ہمارے خداوند کی مدح سرائی کرو کیونکہ وہ شیریں ہے۔ اس کی حمد کرنا انسب ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے منتشر شدوں کو جمع کرتا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھ دیتا ہے۔ وہ ستاروں کی تعداد کو مقرر کرتا ہے اور ایک ایک کو نام لے کر بھلاتا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند عظیم اور قادر قوت ہے، اس کی حکمت ناقابل مساحت ہے۔ خداوند حلیم کو اٹھا لیتا ہے اور بے دینوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 35ویں آیت سے 10ویں باب کی پہلی آیت اور 6 سے 8ویں آیت تک۔ جب یسوع نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس وقت یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اسرائیل کے
घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया है, मुफ्त ही तुम देना। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।